نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات، مدح آل محمد جناب علامہ شبیر حیدری۔ بآواز بلند صلوات، صلوات محمد والے محمد ذات تھے۔ دعا ہے رب العالمین تمام مومنین کا اس بارگاہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس کی یہ صفحہ باتیں بچائی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مومنین اس بارگاہ میں دلی حاجات لے کے آئے ہیں، مالک ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ مالک ہمارے بار میں وارث کا جلد ظہور فرما، اس کے سپاہیوں میں شامل فرما۔ جیسے میں اپنی ڈیوٹی شروع کروں جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیری مظہر العجائب تجد ہوا مالک فی النوائب، کل غم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا ابوالحسن یا ابودرا محمد رسول اللہ خیر الناصرین وارثین حبیب این سین کاف، دعا کن رد مندم یا علی ابن ابو طالب، روا کن مست مندم یا علی ابن ابو طالب، سرب آسیم آیا سینم غرید بدو فریاد دارم یا علی ابن ابو طالب، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہر مہم رد باشد سید علی جناب زمانہ پر سر جنگ استیاری مدد دے، بے کو مبتلانگ استیاری مدد دے، کشود کار دو عالم بیک اشارہ تستکار، ناچے درنگ استیاری مدد دے، ہم چوہل پریشان بحال ما مدد دے، بات پھیلے سرور کونین یا علی یا علی یا علی مدد دے۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و اصدق الصادقین و قولہ الحق، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا اولی الامر منکم۔ صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جی میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اپنا موضوع عنوان کیا ہے، کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں آل محمد کے فضائل اور آل محمد کی اس عظمت میں آپ کو معراج کروا دوں۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے لارے بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو مجھ اللہ کی، توجہ ہے بابا جی، اطاعت کرو اللہ کی، پھر اس کے رسول کی، اب تیسری اطاعت کا جو ہے حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں موجود ہے۔ جی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ یہ اولی الامر سے مراد ہے وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ۔ یہ اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ یہ وقت کے بادشاہ کو
اللہ نے کہا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی بھی اطاعت کرو اس طرح جس طرح میری کی جاتی ہے. تو خبردار یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اولی الامر ہے, اولی الامر. جب تک امر نہیں سمجھ میں آئے گا اولی الامر کیسے سمجھ آ جائے گا؟ سیا سنی دوستو, اولی الامر کیا ہے نام بعد میں بتا دوں, پہلے ہے حکم اللہ کی. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں, رسول نے بتایا اللہ ہے, سب نے مانا اللہ ہے. رسول نے کہا جنت ہے, سب نے مانا جنت ہے. رسول نے کہا رضوان ہے, سب نے کہا ہے. سب جو اللہ کے رسول نے غائب میں بتا دی ان کو تو مان لیا, جو رسول نے ظاہر بتایا اس کو مانا ہی نہیں. پھر اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو میرے رسول کی, وَأُولِي الْأَمْرِ. جب دوسری اطاعت کا حکم دیا تو اللہ نے کہا کہ اس کا عہدہ بتایا ہے, یعنی میرا رسول, یعنی جس کو میں نے ارسال کیا ہے. اب رسول کے لیے بھی ترجمے مختلف ہیں. رسول کہتے ہی اس کو ہے جس کو اللہ بھیجے, جس کو اللہ بھیجے وہ رسول ہوتا ہے. اگر دنیا خود بنانا چاہتی تو پھر یہ لوگوں نے بنایا ہے, پھر ان لوگوں کو بھی لوگ کافر کہتے ہیں. جنہوں نے اپنا نیا رسول بنایا وہ لوگ بھی کافر ہیں, جو بنایا اس کو لوگ مرتد کہتے ہیں. بھئی مرزا قادیانیوں کو کیوں نہیں رسول مانتے؟ بھئی یہ لوگوں نے بنایا ہے, اور جس کو اللہ بنائے رسول وہ ہوتا ہے. اور ہم شیعہ حیدر کرار کا یہی تو فیصلہ ہے کہ ہم کسی کو مانتے نہیں, جس کو یا اللہ بنائے اس کو مانتے ہیں, یا جس کو رسول بنائے اس کو مانتے ہیں. ہم بندوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے. جن کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ بناتا ہے, بندے نہیں. اولی الامر کی اطاعت کرو. بھئی امر کیا ہے؟ امر, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو جو فرشتوں کا اور اللہ کے درمیان مکالمت ہوئے, فرشتوں نے کہا اللہ جس کو تو بنانا چاہتا ہے وہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا. اللہ کہتا جو تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں سو تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے, جس کو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے. بھئی اللہ کہتا میں بنانے لگا ہوں کس کو؟ زمین کے لیے خلیفہ, خلیفہ بنانا چاہتا ہے اللہ. فرشتے کہتے ہیں فساد کرے گا. اللہ کے نزدیک خلیفہ ایک عہدہ ہے, منصب ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ یہ خلیفہ بننے والا جو خلیفہ ہے, جو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے, یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا. بھئی فرشتوں کو کس نے بتایا تھا؟ توجہ بابا جی, یہ فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ زمین پہ جائے گا پھر فساد کرے گا؟ بھئی فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ نے خلق کیے ہیں اس لیے اپنی عبادت کے لیے. جو فرشتہ اللہ نے رکوع کے لیے کیا وہ رکوع میں ہے, جو سجدے کے لیے کیا وہ سجدے میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا, قیامت تک قیام میں رہے گا. قیام والا رکوع میں نہیں جائے گا, رکوع والا سجود میں نہیں جائے گا. جو فرشتہ اللہ نے بنایا ہے وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں عبادت. جب اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے, اپنی عبادت میں مشغول رہنے والے فرشتے اللہ سے کلام کریں تو اللہ کو یہ حکم, اللہ کے حکم کے مطابق یہ جواب دے کہ اللہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا. تو ان کو کس نے بتایا؟ یہ فرشتے ہیں کیا؟ توجہ ہے بابا جی؟ نعرہ حیدری. میری گفتگو تو تھوڑی سی درس بھی ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی بات میری بات ہی نہیں ہوتی. اللہ کے فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا؟ حالانکہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ برقرار ہیں. رکوع کرنے والا رکوع میں ہے, سجود والا سجدے میں ہے, قیام والا قیام میں, عقادہ والا جو اللہ نے حکم دیا اس سے دوسری طرف منہ پھیر کے بھی نہیں دیکھتا وہ فرشتہ ہے. تو فرشتے ہیں کیا؟ اللہ
اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو کیسے بنایا؟ فرشتے کیسے بنے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو جب میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے، احدانیت کی کان سے، احدیت کی کان سے، اپنے ہی کان سے، اپنے ہی وجود سے میں نے ایک ہستی کو خلق کیا۔ جس ہستی کو میں نے خلق کیا، وہ توجہ شیعہ سنی دوستو، جس ہستی کو میں نے خلق کیا اپنی احدانیت کی کان سے، وحدانیت کی کان سے، احدیت کی کان سے میں نے جس کو خلق کیا، پھر میں اس کو اپنے سامنے رکھا۔ جب میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا۔ دو ہستیاں، ایک اللہ ہے، دوسری بننے والی ہستی ہے، وہ ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ کو سامنے رکھا۔ جب وجود مصطفیٰ کو سامنے رکھا تو وجود مصطفیٰ پہ پسینہ آیا۔ توجہ بابا جی، وجود مصطفیٰ پہ پسینہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی۔ آج سن، ہم شان رسالت بیان کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے رسول کو خلق کیا، سامنے رکھا، رسول کو اللہ نے دیکھا، اللہ نے رسول کو دیکھا، رسول نے اللہ کو دیکھا۔ جب دونوں کے ایک دوسرے کے درمیان ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا گیا، اللہ نے دیکھا رسول کو، رسول نے دیکھا اللہ کو۔ چہرہ رسالت پہ آیا پسینہ، وجود رسالت پہ آیا پسینہ۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ رسول کے پسینے ہیں، یہ پسینے کے قطرے ہیں رسول کے، میں نے ان قطروں کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا کہ میں ان پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ میرے محبوب کے پسینے کے قطرے ہیں۔ تو پھر سنو، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے تمام نبیوں کو خلق کیا، نبیوں کو خلق کیا۔ بازوؤں کے پسینے سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، پاؤں کے پسینے سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے۔ پھر جو پسینہ ہے اللہ کے نبی کا، یہ پسینے کی طاقت ہے کہ ابھی تک وہ کام ہوا نہیں، وجود میں آنے والا کام نہیں، نہ اس کام کا کوئی وجود ہے۔ توجہ بابا جی، جانا نہیں، دیکھیے اب وہ کام ہوا نہیں۔ فرشتے بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ فرشتے ہیں کیا؟ محمد کے پسینے کے قطرے، محمد کے پسینے کے قطرے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد کے پسینے سے پسینے کے قطروں سے فرشتے خلق ہوئے۔ تو جس کا پسینہ اتنا عظیم ہے، جس کا پسینہ اتنا علم رکھتا ہے کہ سجدے میں رہنے کے باوجود بھی وہ جانتا ہے کہ خلیفہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، تو اس کے خون کی طاقت کیا ہوگی؟ پسینہ کیا ہے؟ ڈاکٹری طب کے اصولوں کے مطابق پسینہ جو ہے خون کے 1000ویں حصے کا نام پسینہ ہے۔ خون کے 1000ویں حصے کو پسینہ کہتے ہیں۔ جس نبی کے خون کے 1000ویں حصے سے بننے والی تخلیق فرشتے علم غیب رکھتے ہیں، تو وہ نبی، وہ سراپا نبی علم غیب کیوں نہیں رکھتا؟ بھئی توجہ رہے، محمد کے پسینے سے بنے ہیں فرشتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں سو تم نہیں جانتے۔ بنا دیا اللہ نے آدم کا بت، اللہ نے آدم کا بت بنایا۔ جب بت بن گیا، اللہ نے جب آدم کا بت بنا دیا نا، تو بت بن گیا، پڑا رہا زمین پہ، پڑا رہا وہاں پہ جہاں پہ اللہ نے رکھا تھا، وہ پڑا رہا بت 40 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا۔ اللہ نے نہ حکم دیا، سجدے کا حکم نہیں دیا، پڑا رہا۔ آدم مٹی کا پتلا بن کے پڑا ہے، اب سجدے کا حکم نہیں دیا۔ حکم کیوں نہیں دیا؟ وہ مٹی ہے، مٹی کو سجدہ کروانا ہوتا، بت کو سجدہ کروانا ہوتا تو پھر اللہ اسی وقت کروا دیتا۔ نا نا نا، اللہ نے پھر ایک کام کیا کہ پھر کیا داخل کیا اس نے؟ آدم میں اپنا امر داخل کیا، آدم میں اپنا امر داخل کیا۔ جب آدم میں اللہ کا امر داخل ہوا، جب اللہ کا امر آدم میں داخل ہوا تو آدم میں حرکت ہوئی۔ جب آدم میں حرکت ہوئی تو
تو اللہ نے کہا فرشتوں جھک جاؤ، فرشتوں جھک جاؤ۔ داخل کیا ہوا تھا؟ امر داخل ہوا تھا۔ بے امر جب امر نہیں تھا تو اس وقت تک سجدے کا حکم نہیں تھا، اب داخل ہوا امر۔ امر کے داخل ہونے پر اللہ نے حکم دیا سجدے میں جھک جاؤ۔ تمام فرشتے سجدے میں جھک پڑے، سب جھک پہ جھک گئے، سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو ابلیس نے اللہ کو جواب دیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ اللہ، میں خلق ہوا ہوں نار سے، میں خلق ہوا ہوں آگ سے، میری تخلیق ہے آگ، اور یہ خلق ہوا ہے تراب سے، یہ خلق ہوا ہے تراب سے، میں خلق ہوں نار سے، یہ خلق ہوا ہے تراب سے، بھئی یہ خلق ہوا ہے تراب سے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا تو نے تکبر کیا، تو مردود ہو گیا، نکل جا میری محفل سے۔ بھئی جو تراب کا منکر ہو، جو تراب کا منکر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، جو تراب کا منکر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی جگہ